نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال اردو کے درس کے ساتھ حاضر ہوں۔ بچوں، آج ہم میر تقی میر کی غزل شروع کریں گے۔ اس کا مطلع آج ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے میر تقی میر کے بارے میں چند باتیں میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میر تقی میر کب پیدا ہوئے؟ 1723 عیسوی میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ میر تقی میر کے والد کا نام محمد علی متقی تھا۔ وہ بڑے پرہیزگار اور درویش صفت انسان تھے، اور میر تقی میر کو اپنے والد کے ساتھ ساتھ اپنے استاد محترم سید امان اللہ کی طرف سے بہت محبت اور پیار ملا۔ لیکن میر تقی میر ابھی بالکل کم سن تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ پہلے ان کے استاد محترم کا انتقال ہوا اور کچھ عرصہ بعد ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ یوں بڑے عزیز اور خوبصورت رشتوں سے محروم ہو گئے۔ ان کا ایک ستیلا بھائی تھا محمد حسن، جس نے والد کے گزرنے کے بعد میر تقی میر پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ ایسے میں میر تقی میر بے یار و مددگار آگرہ سے دلی آئے، اور دلی اپنے والد کے دوست جو نواب تھے دلی میں، ان کے ہاں رہنے لگے اور کچھ وقت وہاں گزارا۔ لیکن بدقسمتی سے وہ نواب صاحب ایک جنگ میں مارے گئے۔ اس کے بعد میر تقی میر کو پھر آگرہ واپس آنا پڑا، لیکن یہاں محمد حسن ان کے ستیلے بھائی کا ظلم حد سے بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی اثناء میں میر تقی میر کو محمد حسن اپنے ستیلے بھائی کے ماموں کی بیٹی سے محبت ہو گئی، اور محبت میں میر تقی میر سب کچھ بھلا بیٹھے۔ لیکن محمد حسن کو جب اس محبت کے بارے میں علم ہوا تو اس نے میر تقی میر کو خوب مارا اور اسے آگرہ سے نکلنے کو کہا۔ میر تقی میر آگرہ سے پھر دلی آ گئے اور یہاں اپنے خالو سراج الدین آرزو کے ہاں رہنے لگے۔ یہاں محمد حسن نے سراج الدین آرزو کو اکسایا تو اس نے بھی میر تقی میر پر بڑے ظلم کیے۔ آخر میر تقی میر سفر کی صعوبتوں اور مصیبتوں کو سہتے ہوئے، تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے ادھک راستوں سے گزر کر لکھنؤ پہنچے۔ لکھنؤ آئے اور یہاں ایک نواب کے ہاں ملازم ہو گئے۔ یہاں انہیں 300 روپے ماہوار وظیفہ ملتا تھا۔ میر تقی میر مزاج کے کچھ گرم تھے، اس لیے زیادہ دیر اس نواب کے ہاں بھی ملازمت جاری نہ رکھ سکے اور دربار سے الگ ہو گئے۔ لکھنؤ میں میر تقی میر کی شاعری کو بہت عروج ملا۔ ہر 15 دن بعد مشاعرہ ہوتا تھا، جس میں میر تقی میر کو ایک خاص مقام حاصل ہوتا تھا۔ میر تقی میر کے شعروں پر دیر تک لوگ داد دیا کرتے اور ہر طرف سے واہ واہ کی صدائیں گونجنے لگتی تھی۔ میر تقی میر نے اپنی ساری زندگی درد و الم میں گزاری۔ ایک تو محبت کی ناکامی کا دکھ تھا، عزیز رشتوں سے جدائی کا غم تھا، پھر دلی کی تباہی نے اس دکھ میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ میر تقی میر کو دلی کی تباہی، میر تقی میر کے دل پر دلی کی تباہی کا بڑا اثر ہوا۔ انسانی زندگی کی ارزانی اور فتنہ و فساد نے میر تقی میر کی طبیعت پر گہرا اثر ڈالا۔ اس لیے میر تقی میر کی شاعری میں یہ غم، یہ سوز موجود ہے۔
تو بچوں میر تقی میر نے شادی بھی کی، ان کے بچے بھی ہوئے، اور آخری 3 سالوں میں ان کی جوان سال بیٹی اور ان کی بیوی کا انتقال ہوا، تو میر تقی میر بالکل نڈھال ہو گئے۔ آخر 1810 میں خدائے سخن سرتاج شعرائے اردو میر تقی میر اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ تو یہ میر تقی میر کی زندگی کا ایک مختصر تعارف تھا جو میں نے آپ کی گوش گزار کیا۔ اب میر تقی میر کے اسلوب کے بارے میں جانتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے ذاتی تعارف پیپر میں نہیں لکھنا، اسلوب آپ نے 2-3 سطروں پر لکھنا ہے، تو وہ میں اسلوب آپ کو سمجھاتا ہوں۔ خدائے سخن سرتاج شعرائے اردو میر تقی میر کی شاعری میں تصور غم غالب ہے۔ خدائے سخن یہ متاخرین جو ناقدین تھے انہوں نے میر تقی میر کو خدائے سخن کا لقب دیا، جبکہ سرتاج شعرائے اردو انہیں مولوی عبدالحق نے کہا تھا، اور رشید احمد صدیقی نے میر تقی میر کو غزل کا بادشاہ کہا۔ رشید احمد صدیقی نے میر تقی میر کو غزل کا بادشاہ کہا۔ تو تصور غم غالب ہے، لیکن اس غم میں قنوتیت، بیٹا قنوتیت کہتے ہیں مایوسی کو، قنوتیت کی جائے انسانی زندگی کا عکس نظر آتا ہے۔ سوز و گداز، دلی کی تباہی کا دکھ، تصوف، ہماگیری، آفاقیت، سلاست و سادگی اور روانی ان کے اسلوب کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ تو بچوں میر تقی میر کی عظمت کا اعتراف بڑے بڑے شعراء نے کیا، جس میں استاد ابراہیم ذوق میر تقی میر کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے لکھتے ہیں: نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ اور مصحفی لکھتے ہیں: اے مصحفی تو اور کہاں شعر کا دعویٰ، اے مصحفی تو اور کہاں شعر کا دعویٰ، پھبتا ہے یہ انداز سخن میر کے منہ پر۔ اور مرزا اسد اللہ خان غالب، جن کے بارے میں بڑے بڑے ناقدین نے کہا کہ جو غالب کو غالب نہیں مانتا وہ ہمیشہ کے لیے مغلوب ہو جاتا ہے، تو غالب جیسے عظیم شاعر بھی میر تقی میر کے بارے میں کیا لکھتے ہیں: ریختے کے تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ تو یہ میر تقی میر کی عظمت کا اعتراف کیا بڑے بڑے شعراء کرام نے، اور بے شمار شعراء کرام نے اعتراف کیا، لیکن اختصار کے ساتھ میں نے چند شعراء کا یہاں تذکرہ کیا۔ تو بچوں اب ہم اس شعر کی طرف آتے ہیں کہ جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ تو بچوں یا مطلب جہاں، تاج وری مطلب بادشاہت، نوحہ گری مطلب ماتم یا رونا دھونا۔ اب اس شعر میں فنی محاسن دیکھیے کہ شاعر نے اس شعر کو خوبصورت بنانے کے لیے کیا کیا خوبیاں استعمال کی ہیں۔ تو غور کیجئے گا، شاعر نے کہا جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا، یعنی آج جس شخص کو بادشاہت کا غرور ہے تو وہ جان لے کہ کل اس کی میت پر ماتم ہو رہا ہوگا۔ تو سر کہا، سر کو غرور، سر کہہ کر انسان مراد لیا، کیونکہ غرور سر کو نہیں، غرور پورے انسان کو ہوتا ہے، اکیلا سر کچھ نہیں ہوتا، غرور انسان کرتا ہے۔ تو شاعر کہنا چاہتا ہے کہ جس انسان کو، جس شخص کو آج غرور ہے،
تو شاعر نے سر کہا لیکن مراد پورا انسان لیا، یعنی جز کہا مراد کل ہے۔ جب کسی لفظ کو حقیقی معنی کے بجائے دوسرے معنوں میں استعمال کیا جائے جبکہ دونوں میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو، کوئی دوسرا تعلق ہو، جیسے جز کہہ کر کل مراد لیا ہو، کل کہہ کر جز مراد لیا ہو، سبب کہہ کر مسبب مراد لیا ہو، یا اعلیٰ کہہ کر صاحب اعلیٰ مراد لیا ہو، ظرف کہہ کر مظروف یا مظروف کہہ کر ظرف مراد لیا ہو، تو اسے کہتے ہیں مجاز مرسل۔ تو اس شعر میں مجاز مرسل کا استعمال ہوا کیونکہ شاعر نے سر کہہ کر انسان مراد لیا، یعنی جز کہہ کر کل مراد لیا۔ تو دوسرا، آج کل، یہ متضاد الفاظ کا استعمال ہوا ہے۔ جب کسی شعر میں متضاد الفاظ کا استعمال ہو تو اسے صنعت تضاد کہا جاتا ہے۔ صنعت تضاد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، صنعت تضاد ایجابی اور صنعت تضاد سلبی۔ صنعت تضاد ایجابی کیا ہے کہ جب الفاظ کے متضاد جوڑے استعمال ہوں، جیسے دن رات، صبح شام، زندگی موت، آج کل، یہ ہوتا ہے تضاد ایجابی۔ اور تضاد سلبی کیا ہوتا ہے؟ جب ایک لفظ کے پیچھے سابقہ لگا کر اس کا متضاد بنایا جائے تو اسے کہتے ہیں تضاد سلبی، سین لام کے ساتھ، سین لام بے چھوڑیے، بتا دیتا ہوں ایسے، سلبی، سلبی، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہا، ان کہا، سنی، ان سنی، کلام، لا کلام، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کل متضاد الفاظ ہیں، یہ متضاد الفاظ کے جوڑے ہیں، لہذا یہ صنعت تضاد ایجابی ہے۔ تو بچوں، یہ تو اس شعر کے فنی محاسن تھے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس شعر کی تشریح ہم نے کن پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنی ہے۔ سب سے پہلے اس شعر کا ایک پہلو ہے دنیا کی بے ثباتی، دوسرا پہلو ہے انسان کی حقیقت، اور تیسرا پہلو ہے میر کا زمانہ۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شعر کی تشریح کرتے ہوئے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ہوگا تاکہ ایک شعر کو مختلف زاویوں سے پرکھا جا سکے۔ تو بچوں، سب سے پہلے دنیا کی بے ثباتی، شاعر نے اس شعر میں دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ کیا۔ یہ ایک عالمگیر حقیقت ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کسی بھی چیز کو ہمیشگی حاصل نہیں ہے، یہ مادی دنیا ہے۔ اس مادی دنیا کی ہر چیز کو فنا ہونا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ تو دنیا، مادی دنیا اور اس کے اسباب پر غرور کرنے والا صریح گمراہی اور سرکشی میں ہے، صریح گمراہی میں ہے، وہ سرکش ہے، نادان ہے۔ یہ انسان کی خام خیالی اور نادانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جو شخص اس دنیا کی رنگینیوں اور رعنائیوں میں کھو کر اپنا نصب العین اور اپنا مقصد حیات بھول جاتا ہے، جو شخص اس عالم میں رنگ و بو اور اس جہان آب و گل کی خوبصورتی میں مدہوش ہو جاتا ہے، آخر اسے پشیمان ہونا پڑتا ہے، اس کے دامن میں پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں آتا۔ وقت آخر وہ کف افسوس ملتا ہے، کیونکہ وہ ساری زندگی غفلت میں گزار دیتا ہے، اور آخر اس پہ یہ راز منکشف ہوتا ہے کہ جسے وہ حقیقی زندگی سمجھ رہا تھا وہ خواب کے سوا کچھ نہیں تھا۔ تو دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے، رشتہ پیوند، دوستی، تعلقات، اثر رسوخ، طاقت، شباب، جوانی، حسن، دولت، شہرت، عزت، مقام و مرتبہ، جاہ و حشمت، سب ختم ہو جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رہے گی۔
تو انسان کو سمجھنا ہوگا اس دنیا کی حقیقت کو کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، انسان کی زندگی بہت مختصر ہے۔ تو یہی سے ہم دوسرا موضوع شروع کرتے ہیں، دوسرا پہلو کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔ انسان کس بات پر غرور کرتا ہے؟ جبکہ انسان مٹی کا ایک پتلا ہے، ایک بت ہے مٹی کا بنا ہوا، اور وہ غرور کر رہا ہے جبکہ اس کی زندگی اس قدر مختصر ہے کہ 2 سانسوں کے درمیان میں اس کی زندگی لٹک رہی ہے۔ کب سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے، کب یہ مالا بکھر جائے وہ نہیں جانتا۔ وہ دنیا کا اسباب اکٹھا کرنے اور اس مادی دنیا میں مال و متاع جمع کرنے میں مصروف ہے، اور غرور کرتا ہے اپنی مادی کامیابیوں پر، اپنی عارضی شہرت پر، اپنے عارضی مقام و مرتبے پر۔ لیکن انسان کی زندگی کیا ہے؟ میر تقی میر نے ایک جگہ کہا، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اور بچوں میرا ایک شعر ہے کہ در بدر یہ پھرائے بھی تو کیا، در بدر یہ پھرائے بھی تو کیا، زندگی ایک سراب ہی تو ہے۔ تو زندگی سراب ہے، دھوکہ ہے، یہ زندگی عارضی ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں۔ اس لیے انسان کو اپنی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اپنی نصب العین پہ توجہ دینی ہوگی۔ اور تیسرا یہاں پہ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ تخت و تاج اور بادشاہت پر غرور کرنے والا جب اس کے سر پہ تاج سجایا جاتا ہے اور وہ تخت بادشاہی پر براجمان ہوتا ہے، مسند شاہی پر متمکن ہونے کے بعد وہ اپنی حقیقت فراموش کر دیتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ یہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اور اس کے تقاضے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ انصاف کیا جائے، رحم کیا جائے اللہ کی مخلوق پر، لیکن وہ ظلم و ستم میں حد سے گزر جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس بادشاہت پر ہمیشہ قائم رہے گا، یہ تخت و تاج ہمیشہ اس کے سر پہ سجا رہے گا، لیکن نہیں۔ دنیا میں کتنے بادشاہ گزرے، کتنے فاتح گزرے، کتنے بڑے بڑے سپاہ گر گزرے، اور بڑے بڑے دعوے کرنے والے خاک میں مل گئے، ان کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ سکندر جیسا عظیم فاتح جب دنیا سے رخصت ہوا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے، اس کے ہاتھ کچھ نہیں تھا۔ اور دنیا میں کیسے کیسے بادشاہ جنہوں نے خدائی کا دعویٰ تک کیا۔ نمرود جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھر کے ذریعے اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ فرعون جیسے لوگ آج نشان عبرت بنے ہوئے ہیں، جو خود کو مطلق العنان سمجھتے تھے، جو اپنی بادشاہت پر غرور کرتے تھے، جو لوگوں پر ظلم و ستم کرتے تھے اور خدائی کے دعوے کرتے تھے، وہ بلند و بانگ دعوے خاک میں مل گئے، ان کا سر خاک میں مل گیا، ان کا غرور خاک میں مل گیا، مٹی ہو گیا۔ کتنے بادشاہ ہیں جن کا نام ملتا ہے ان کا نشان نہیں ملتا، کتنے بادشاہ ہیں جن کے نشان ہیں لیکن ان کے نام نہیں ہیں، اور کتنے بادشاہ ہیں جن کے نام و نشان نہیں ہیں۔ تو یہ سب عارضی ہے۔ یہ بادشاہت پر غرور کرنا، تخت و تاج پر غرور کرنا، یہ انسان کی خام خیالی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے بادشاہو، اے حب جاہ والو، اے شان و شوکت سے محبت کرنے والو، اپنے سر پہ تاج سکندری سجا کر غرور و تکبر میں حد سے تجاوز کرنے والو، اللہ کی سرحدوں سے نکلنے والو، سن لو
کہ آج تمہیں اپنے تخت و تاج پر غرور ہے، آج اپنی بادشاہت پر غرور ہے، کل یہی غرور سے بھرا ہوا سر خاک میں مل جائے گا، تمہارا غرور مٹی میں ملا دیا جائے گا، اور تمہارا یہ روب و دبدبہ جاہ و جلال سب ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ایک اہم حقیقت ہے جس سے میر تقی میر نے پردہ اٹھایا ہے۔ یہ ابدیت رکھتا ہے یہ شعر اپنے اندر، آفاقیت رکھتا ہے۔ تو بچوں، شاعر کہتا ہے کہ آج جس کو غرور ہے تاجوری کا، کل اسی کی میت پر ماتم ہو رہا ہوگا، اسی کی میت پر ماتم ہو رہا ہوگا، اور اس کے عزیز و اقارب اس کے پیچھے چند دن روئیں گے اور پھر اس کو بھول جائیں گے، کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ دفنانے کے بعد وہ کچھ دیر روتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں۔ اس لیے یہ غرور کس بات کا، یہ تکبر کس لیے؟ تو بچوں، اس شعر میں مکافات عمل کو بھی بڑی خوبصورتی سے پیش کیا۔ جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا، یہاں اور یہیں، یہاں مطلب دنیا، یہیں اسی دنیا میں، یعنی کہ جو عمل اس دنیا میں کیا جائے گا اس کا اجر اسی دنیا میں ملے گا، آنے والی دنیا میں جو ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن اس دنیا میں بھی انسان مکافات عمل کا نتیجہ پا کر اپنے اعمال کے مطابق اس دنیا میں بھی اپنا انجام دیکھے گا۔ اس لیے انسان کو اپنے مکافات عمل کے متعلق غور و فکر کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے اعمال میں اعتدال اور توازن قائم رکھنا چاہیے، غرور اور تکبر سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ برائی ہے جس نے عزازیل کو مردود شیطان بنا دیا، ابلیس بنا دیا، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نکال باہر کیا۔ اور اسی طرح اگر اس شعر کو میر کے زمانے کو مد نظر رکھتے ہوئے سمجھا جائے تو میر تقی میر نے اپنے دور کی نہایت خوبصورتی سے تصویر کشی کی اور اپنے دور کے حالات بیان کیے۔ یہ وہ دور تھا جب انسان کی زندگی اور اس کی جان کی کوئی قیمت نہیں تھی، اور میر تقی میر اس دور فتنہ اور طوائف الملوکی سے، انسان کی زندگی کی ارزانی سے بہت متاثر تھے، اور انہوں نے اس بات کا اظہار اپنے اس شعر میں کیا کہ وہ مغل بادشاہ جو اپنے تخت و تاج پر غرور کرتے تھے، حتیٰ کہ اکبر نے کہا تھا کہ تیموریہ خاندان پر کبھی زوال نہیں آئے گا، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ وہی تیموریہ خاندان کے سپوت وہ مغلیہ بادشاہ کس طرح گلیوں میں ذلیل و خوار ہوئے۔ ایک بادشاہ اپنے سر پہ تاج سجاتا تھا تو اگلے دن اس کا سر تن سے جدا ہوتا، اس کا سر قلعے کی دیوار پہ لٹکا دیا جاتا۔ شہزادے جو غرور و تکبر میں زندگی بسر کرتے تھے، انہیں گلیوں میں ننگے پاؤں پھرایا گیا، ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی گئیں، دلی میں انہیں کوئی بھیک تک نہیں دیتا تھا، چشم فلک نے یہ نظارہ بھی روئے زمین پر دیکھا کہ غرور و تکبر کرنے والے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس لیے میر تقی میر نے حضرت انسان کو نصیحت کی ہے کہ غرور و تکبر چھوڑ کر اپنے اعمال میں اعتدال پیدا کرو اور خود کو اخلاق فاضلہ پر پہنچنے کے لیے محنت اور کوشش کرو۔
تاکہ صحیح معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بن سکو، ورنہ یہ غرور و تکبر تباہ و برباد کر دے گا۔ بچوں، اس شعر کی تشریح نوٹ کر لیں، اشعار لکھ لیں جو پیچھے وائٹ بورڈ پہ لکھے ہوئے ہیں، فنی محاسن، یہ سب نوٹ کر لیں۔ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی ناصر، خدا حافظ۔